أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه: كتاب البيوع، باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. اما بعد، کتاب البیوع کی یہ بڑا اہمیت کا حامل ایک چیپٹر ہے، کیونکہ لین دین کا معاملہ بالکل صاف اور شریعت کے قواعد کے مطابق ہونا چاہیے۔ مجھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی؟ بہت سے محدثین نے زہد کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب الزہد عبداللہ بن مبارک اور کتاب الزہد احمد بن حنبل۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ لکھی ہے کتاب البیوع، تجارت، خرید و فروخت، لین دین۔ اصل زہد یہی ہے کہ ایک انسان کا کھانا پینا بالکل حلال کا ہو اور اس میں غلط تجارت اختیار کر کے کسی قسم کا حرام شامل نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لن يدخل جنت لحم نبت من حرام۔ انسان کا جو گوشت یا خون حرام پیسے سے بنتا ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللحم الذي نبت من حرام النار اولی به، کہ جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے، اس گوشت کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور پھر بندہ اگر جنت کا مستحق ہے تو جب تک وہ گوشت جل نہ جائے اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں رزق حلال پر قناعت کی توفیق دے دے اور رزق حرام سے بچائے۔ یہی ایک انسان کی سعادت کی بنیاد ہے۔ اپنی اولاد کو آپ رزق حلال اگر دیں گے تو بڑی ایک نفع بخش اولاد بنے گی اور پیدا ہوگی، جس کی ایک مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جب ان کے والد فوت ہو رہے تھے، بہت بڑے تاجر تھے وہ، اور بڑا ایک پیسہ چھوڑ کر گئے، تو اپنے انتقال سے چند لمحات قبل یہ بات انہوں نے بتائی۔ اور ایسے وقت میں انسان سچ بولتا ہے کہ ما ترکت فی مالی درہم مشبوہا، کہ جتنا میرا ترکہ ہے، مال ہے، اس میں ایک درہم ایسا نہیں جو مشکوک ہو، جس میں شک ہو یہ حلال کا ہے یا حرام کا، ایک درہم ایسا نہیں۔ یہ رزق امام بخاری کی بنیاد بنا، اور تاریخ جانتی ہے کہ پھر کیسا محدث پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا کام لیا، ایسا کام لیا جو ان سے قبل کوئی نہیں کر سکا تھا اور ان کے دور میں کوئی نہیں کر سکا اور آج تک کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ اور بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ
رزق حلال کی بنیاد کا بھی ایک عمل دخل. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. یہ باب العرایا وغیر ذالک، اس باب میں عرایا اور کچھ دیگر مسائل جن کا تعلق تجارت سے ہے بیان ہوں گے. یہ عرایا جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد عریۃ. عریہ ایک خاص قسم کا سودا ہے اور ایک خاص قسم کی بیع ہے. کل آپ نے پڑھا پھلوں کی تجارت کے تعلق سے کہ پھلوں کا جو لین دین ہے اگر ایک جنس کا تبادلہ ہے تو وہ برابری کی بنیاد پر ہو. اگر کھجور بدلے کھجور کے بیچی جا رہی ہے تو وہ لین دین برابری کی بنیاد پر ہوگا، چاہے کھجوروں کی نوعیت مختلف کیوں نہ ہو. چنانچہ بیع مزابنہ شریعت نے حرام قرار دی ہے. بیع مزابنہ کیا ہے کہ جو درختوں پر لگا ہوا پھل ہے، کھجوریں ہیں، انہیں بیچا جائے خشک کھجوروں کے عوض. جو تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں انہیں بیچا جائے جو خشک کھجوریں آپ کے پاس. جو کھجوریں آپ کے پاس ہیں وہ تو آپ تول کر دیں گے، لیکن جو درختوں پر لگی ہیں ان کو تولنا ممکن نہیں ہے، تو ان کا خرچ اندازہ ہوتا ہے اس کا، اور اندازے میں کمی بیشی ممکن. تو ایک جنس کی دو چیزوں کا تبادلہ کمی بیشی کی بنیاد پر سود ہے. لہذا یہ پھلوں کا تبادلہ ایک ہی وزن کے ساتھ ہوگا اور ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو کی بنیاد پر ہوگا. یہ اصول ہے پھلوں کی تجارت کا. لیکن شریعت نے تھوڑی سی رخصت دی ہے اسی تجارت کے حوالے سے. اس رخصت کا نام بیع عریہ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. یعنی اس دور میں کچھ لوگوں کو ایک مخصوص حاجت اور ضرورت ہوتی تھی، تھوڑی تھی کھجوروں کی حد تک، تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان تھوڑی سی کھجوروں میں یہ بیع کی جا سکتی ہے. جو درختوں پر لگی ہوئی کھجوریں ہیں انہیں بیچا جائے خشک کھجوروں کے بدلے. اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس خشک کھجوریں ہیں اور آپ کچھ مقدار میں تازہ کھجوریں چاہتے ہیں، رطب چاہتے ہیں، تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اور اس کی شکل یہ ہے کہ جس شخص کے باغ میں رطب لگی ہوئی ہیں اس سے آپ ایک یا دو درختوں کا سودا کر لیں. چنانچہ اس کی شکل یہی ہے کہ خارص اندازہ لگانے والا آئے گا اور وہ دو درختوں کا خرچ کرے گا، اندازہ لگائے گا. یہ کھجوریں جب توڑی جائیں گی تو خشک ہونے کے بعد یہ 10 من بن سکے گی. تو آپ 10 من کھجوریں اپنے گھر سے جو ہے وہ باغ والے کو دے دیں اور اس کے وہ 2 درخت آپ لے لیں تاکہ آپ تازہ کھجوریں استعمال کر سکیں. تو یہ ایک بندوں کی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے ایک محدود مقدار میں پھلوں کی اس جو تبادلے کی صورت ہے اجازت دی. یہ ایک مجبوری ہے. مجبوری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کا باغ ہے، آپ نے اپنے باغ کا ایک درخت کسی شخص کو ہبہ کر دیا کہ یہ درخت آپ کا، اس میں تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اب وہ شخص اپنے اس درخت کے لیے بار بار باغ میں آتا ہے اور یہ اس کا بار بار آنا یہ باغ والے کے لیے مشقت کا ذریعہ بن سکتا ہے. پہلے دور میں دستور یہ تھا کہ باغ والے کی فیملی، خاندان باغ میں ہی رہا کرتا تھا. اس کا بار بار آنا، اندر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بے پردگی ہو سکتی ہے. تو اب باغ والا جو اس کو درخت دے چکا ہے اب وہ اس درخت کا سودا کر لے کہ تم یہ درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے اس کی مقدار میں کھجوریں مجھ سے نقد لے لو. وہ سودا اسی طرح ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ کھجوریں تل تو نہیں سکتے، تو ان کا
ایک اندازہ لگایا جائے گا، خارص اس کا اندازہ لگائے گا، یہ کھجوریں جب توڑی جائیں گی تو خشک ہونے کے بعد یہ 5 من بنیں گی، تو باغ کا مالک اس شخص کو اپنی طرف سے 5 من کھجوریں دے کر وہ درخت اس سے واپس لے لے۔ تو اس میں کمی بیشی کا امکان ہے، کیونکہ اندازہ 100% تو نہیں ہوتا، تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے، لیکن شریعت نے مجبوری کے تحت ایک محدود مقدار میں اس بے کی اجازت دی، یعنی بے مزابنہ منع ہے۔ درختوں پہ لگے ہوئے پھل کا حاضر پھل سے سودا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک محدود مقدار میں ہو سکتا ہے، اور وہ محدود مقدار ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور ہمارے پیمانے میں یہ 5 وسق جو ہیں اس کی مقدار 20 من بنتی، تو 20 من کے اندر اندر یہ سودا ہو سکتا ہے۔ جو درختوں پر لگا ہوا پھل ہے، کھجوریں ہیں، انہیں آپ حاضر اپنے اسٹاک سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں 20 من کے اندر اندر۔ تو اس مخصوص شکل کا نام عرایا ہے۔ شریعت نے لوگوں کی مجبوری کے پیش نظر اس حد تک رخصت دی ہے کہ درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اس حد تک آپ سودا کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بتا چکے ہیں کہ درختوں پہ لگے ہوئے پھل کا اگر درہم و دینار سے سودا ہو، روپے پیسے سے، وہ ہو سکتا ہے۔ یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس باغ میں 100 درخت ہیں اور ہر درخت پر 5 من کھجوریں ہیں، تو یہ اتنی مقدار بن گئی۔ اب 500 من کھجوروں کا یہ ریٹ ہے، تو وہ پیسے آپ دے دیں، خرید لیں، کیونکہ جنس ایک نہیں ہے۔ یہ کھجوریں آپ لے رہے ہیں پیسے دے کر، تو تبادلے کی جنس ایک نہیں۔ اس طرح اندازہ جائز ہے اور روپے پیسے سے خریدنا جائز ہے، لیکن اگر آپ درخت پر لگی ہوئی کھجوریں اپنی حاضر خشک کھجوروں کے بدلے خریدیں گے یا بیچیں گے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اندازے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور ایک جنس کے تبادلے میں کمی بیشی سود ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لصاحب العریہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب العریہ، یہ جو مخصوص شکل ہے جو عریہ کی بیع کرنا چاہتا ہے، اسے رخصت دی ہے ان یبیعہا بخرصہا، کہ اسے وہ بیچ سکتا ہے ایک اندازے کے ساتھ، بیچ سکتا ہے اندازے کے ساتھ۔ اگر بیچنا روپے پیسے کے بدلے ہو تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر بیچنا کھجوروں کے بدلے ہو تو پھر بھی یہ جائز ہے۔ اتنی سی شکل جو ہے وہ مستثنیٰ ہے۔ ولی مسلم، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں بخرصہا تمرا یأکلون رطبا، کہ اندازہ لگائیں گے اور وہ اس اندازے سے اپنی خشک کھجوریں وہ باغ والے کو دیں گے، تاکہ یأکلون رطبا، تاکہ باغ والے سے جو ہے وہ تازہ کھجوریں لے کر وہ کھا سکیں۔ یعنی ایک ضرورت ہے لوگوں کی کہ وہ خشک کھجوروں کی بجائے کھجوروں کے نئے سیزن میں رطب اور تازہ کھجوریں کھائیں، تو شریعت نے ایک محدود پیمانے میں اس کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔